مسیح یسوع کے گائے انداز میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے، یہ میری اپنی تحقیق ہے کہ جو دعائیں کرواتے ہیں ان کے غم بڑھ جاتے ہیں، اور جو دعا خود کرتے ہیں ان کے غم، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، مصائب کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے جو میں آج سے کچھ دن قبل جو ہے وہ حاصل کر چکا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھرانے کے لیے، آپ اپنے لوگوں کے لیے، آپ اپنی قوم کے لیے، آپ اپنے ملک کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ دوسروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ کب تک آپ ان کو کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو یا میری فیملی کے لیے دعا کرو؟ ہو سکتا ہے وہ شخص جس سے آپ دعا کروا رہے ہیں یا وہ خادم کل یا آج اس دنیا میں نہ رہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، موت کا وقت مقرر ہے۔ تو کیا آپ اس سے آگے بڑھ کر کسی اور خادم کو دیکھیں گے کہ میرے لیے دعا کرو، مجھ پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میرا آپ کو آگاہ اور میرا آپ کو بیدار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود دعا میں ٹھہریں، آپ خود دعا کریں۔ وہی خدا آپ کا ہے جو اس خادم کا ہے یا اس پادری کا ہے، وہی آپ کا ہے، وہی آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جتنی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اتنی آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم مانگتے نہیں اس لیے تم پاتے نہیں، تم تلاش نہیں کرتے اس لیے تمہیں ملتا نہیں۔ تم خدا سے آپ مانگنا شروع کریں۔ ہم ایک ایسے رشتے میں بند ہیں جس میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک پاک رشتہ ہے۔ تو آپ خدا سے خود مانگنا شروع کریں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی دنیاوی خواہشات پر، آپ کو موبائل پر، کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر تھوڑی دیر پابندی لگانی پڑے گی، اور آپ کو خدا کے حضور بیٹھنا پڑے گا۔ آپ کو خدا کے ساتھ باتیں کرنی پڑیں گی۔ دنیا میں سب سے مشکل کام دعا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لوگوں پر زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے غم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرواتے ہیں۔ میری بات کو یاد رکھیں، میں دعا کروانے کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ بیدار کرنے کے لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی وہی زبان ہے جو اس خادم کے پاس ہے یا جو اس پاسبان کے پاس ہے۔ آپ خود دعا میں ٹھہریں اور آپ کے کام بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کو آگاہ کرنے کا یا آپ کو بیدار کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ دعا میں ٹھہریں۔ آپ خادم کی زندگی پر دیکھیں، خادم دیکھیں وہ دعا میں ٹھہرتا ہے، دعا میں جو ہے وہ جھکتا ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے وہ سب چیزیں جو اس کی اپنی زندگی میں چاہیے ہوتی خدا سب سے پہلے اس کو مہیا کرتا ہے۔ دعائیہ درخواست جو اس کے پاس آتی ہیں یا جن کے لیے وہ کرتا ہے کلیسیا کی بحالی کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، وہ کام بعد میں ہوتے ہیں، لیکن خدا سب سے پہلے اس کی سنتا ہے، اس کی زندگی پر غور کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنا ہم خیال ڈھونڈتا ہے اس دنیا میں۔ جب اس کو اپنا ہم خیال مل جاتا ہے تو خدا سب سے پہلے اس کو بلیس کرتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بیدار ہوں، آپ کے پاس بھی وہی زبان ہے جو اس خادم کے پاس ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایلیا ہم طبیعت تھا، اس نے خدا سے دعا کی تو اس ملک میں 3.5 برس تک جو ہے وہ میਂہ نہیں برسا۔ تو خدا نے آپ کو بھی وہی زبان دی ہے، بس اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اس کی قربت میں جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ضرور آپ کی سنے گا، خدا ضرور جو ہے وہ آپ کی مصیبتوں کو کم کرے گا، آپ کے وہ دوسروں کی مصیبتوں کو بھی کم کرے گا۔ اگر یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو یہ دوسروں تک لازم شیئر کیجیے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے یہ چھوٹا سا پیغام آپ کی اور سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ میرا ایمان ہے بہت سارے لوگ آج سے اور جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو دعا میں لازم ٹھہرا کریں گے، لازم نوجوانوں کے ساتھ رفاقت میں رہا کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ جان دینے تک ہم وفادار ہیں،
تاج زندگی کے حقدار ہیں. ہاں میں مسیحی